اوکے لیٹس لک ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ. تو یہ کویشچن نمبر 22 ہمارے سامنے آیا کہ ڈرائیو دا ایونٹس آف دا کانکویسٹ آف مکہ ان 630 AD. اچھا میرے پاس ایک اور چیز بھی ہے، آج میں نے کچھ پریپئر کیا تھا تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ سوال پاس پیپرز میں کیسے آیا ہے؟ رائٹ ان اکاؤنٹ آف دا conquest of Makkah in 630 AD. With reference to the conduct of the Muslims, describe the events of the conquest of Makkah. Describe the events of the conquest of Makkah. The Prophet conquered Makkah in 630. Write an account of the main events of the conquest of Makkah. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. So let's try to discuss with regards to that. So پیرا 1 اینڈ پیرا 2. تو ہوا یہ تھا کہ ہماری ٹریٹی آف حدیبیہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو بندہ مکنس کو ایز این ایلائی، ایز اے ٹرائب، ایز اے دوست جوائن کرے گا، مدینہ والے اس پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، اور جو لوگ مدینہ کو ایز ایلائز، ایز ٹریٹی جوائن کریں گے اس پہ ہم حملہ آور نہیں ہوں گے. تو اس نتیجے کے اندر بنو بکر کی دوستی ہوئی قریش کے ساتھ، اور بنو خزاع کی دوستی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ. تو بنو بکر کے لوگوں نے 2 مین آف بنو خزاع کا قتل کر دیا. Now this was a violation of the Treaty of Hudaybiyah، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے allies پہ بھی حملہ نہیں کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 3 آپشنز دیے کہ اگر اس حوالے سے بنو بکر سے غلطی ہوئی ہے تو اس نتیجے کے اندر آپ کیا کریں گے. بنو بکر سے غلطی ہوئی ہے تو آپ مارڈرن مین آف بنو خزاع کو بلڈ منی پے کریں گے. بلڈ منی یا دیت کا مطلب ہوتا ہے 100 کیملز کی کمپنسیشن. نمبر 2، اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کم از کم یہ آؤٹ لک شو کریں، یہ بتائیں کہ اس قتل میں ہماری تائید یا ہماری اپروول حاصل نہیں تھی، اسی لیے ہم اپنی الائنس جو ہیں وہ بنو بکر سے توڑتے ہیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ٹریٹی آف حدیبیہ رکھنے کا کیا فائدہ، کیونکہ جب بھی کوئی ٹریٹی فالو ہوگی تو اس کو 2 سائڈوں سے فالو کیا جاتا ہے. صرف ایک سائڈ اس کو فالو کرتی رہے اور دوسری سائڈ اس کو فالو نہ کرے، یہ بات مناسب نہیں ہے. تو اس نتیجے کے اندر قریش نے تھوڑا ٹائم لگایا رسپونڈ کرنے میں اور 3rd آپشن کو چنا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اب حضرت ابو سفیان کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کا قد بہت اونچا ہو گیا تھا. تو ہی کیم کوئکلی ٹورڈز مدینہ ٹو ری سائن دا ٹریٹی. اب جب وہ مدینہ پہنچیں گے ٹو ری سائن دا ٹریٹی تو اپنی بیٹی کے گھر جائیں گے، رملہ بنت ابو سفیان، ام حبیبہ. مگر ام حبیبہ، رملہ بنت ابو سفیان، ان کے لیے وہ چادر نہیں بچھائیں گی جو کہ وہ پروفٹ کے لیے بچھاتی تھی جب وہ ان کے پاس آتے تھے. سو اس نتیجے کے اندر اچھا اب رملہ بنت ابو سفیان وہاں کیا کر رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی بیٹی حضور کی وائف ہیں. ام حبیبہ is one of the mother of the faithful and the wife of the prophet. Why? Because Ramla bint Abu Sufyan had accepted Islam in the early years in Makkah. اور یہ اور ان کے ہسبینڈ چلے گئے تھے ابیسینیا، مگر وہاں پر ان کے ہسبینڈ نے کرسچینٹی قبول کری، سیپریٹ ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، جس نتیجے سے وہ اکیلی پڑ گئیں. اور کیونکہ ان کے خاندان نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اٹ واز موسٹ پاسبل کہ اگر وہ مکہ چلی جاتی تو ان کے خاندان والے ان پہ تشدد کرتے. تو حضور نے ان کو پروپوزل آف میرج بھجوایا تھا، مدینہ بلوایا اور ان سے شادی کر لی. مگر یہاں پر وہ یہ شو کر رہی ہیں کہ میری الائنس میرے ہسبینڈ کی طرف زیادہ ہے as compared to my father. Abu Sufyan then eventually reached the Prophet sallallahu alaihi wasallam and offered, let us re-sign the treaty, but the offer was rejected by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam.
He came back rejected, dejected, disappointed. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کی آرمی لی، مین لیے اینڈ مارچ ٹورڈز مکہ ان 8 تو یہ 10 رمضان کو روانہ ہوں گے، مگر ایز اے اسٹریٹجی حضور دکھائیں گے کہ وہ سیریا کی طرف جا رہے ہیں، مگر ایک شارپ ٹرن لیں گے اور شارپ ٹرن لینے کے بعد مکہ کے باہر انکیمپ کر جائیں گے۔ تو جب یہ مکہ کے باہر انکیمپ کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب یہ جب باہر مکہ کے باہر انکیمپ کریں گے تو کیا ہوگا، لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ جی سو اب 10,000 مسلمانوں نے مارک کیا ٹورڈز مکہ۔ The Allied army set out on 10 Ramzan and reached Makkah on the night of 17 Ramzan. Torches were lit to scare the enemy. What is meant by the term torches؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹارچز کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کیا کرتے تھے، رات میں روشنیاں جلاتے تھے، آگ جلاتے تھے، تو ایک سولجر اگر ایک آگ جلائی جائے گی تو اس سے 10 سولجر فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ابھی جو 10 سولجر فائدہ اٹھائیں گے نا بیٹا، حضور نے یہ اسٹریٹجی لگائی کہ ہر سولجر کو بولا کہ مکہ کی پہاڑیوں پہ پھیل جاؤ اور ہر انڈیویجول سولجر نے ایک آگ جلانی ہے، جس سے ہم نے مکہ کے اندر والوں کو یہ امپریشن دینا تھا کہ ہماری 10 گنا زیادہ بڑی آرمی ہے، یعنی ہماری آرمی کا سائز 1 لاکھ ہے۔ اصل میں ہم مکنز کو سائیکولوجیکلی فیئر کا شکار بنانا چاہ رہے تھے۔ فیئر کا شکار بنانا کیوں چاہ رہے تھے؟ کیونکہ the holy prophet as the prophet of Allah as the mercy for humanity wanted to make sure that his entry into Makkah is peaceful۔ تو دشمن کو اتنا ڈرا دو کہ وہ ہتھیار ڈال دے، اور ہتھیار ڈال دے گا تو ہمیں زبردستی اس کو مار پٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے اسٹریٹجی لگائی۔ Abu Sufyan was looking at the movement of the Muslims, watching that he met with Abbas۔ حضرت عباس سے مشورہ کرنے کے بعد وہ پروفٹ کے پاس آئیں گے اور باضابطہ طور پہ اسلام قبول کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند کیوں ہو گیا کہ وہ شخص جس نے عہد، فرینچ، حدیبیہ، ان سب میں مسلمانوں کے خلاف لیڈر کا، سربراہ کا، پرائم منسٹر کا کردار ادا کیا ہو، ہی ایکسپٹس اسلام، تو اس سے مکن آرمی کا اور مکن ریزسٹنس کا موریل اور زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو 4 حصوں میں بانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو بانٹا 4 حصوں کے اندر۔ تو وہ 4 حصوں کے اندر آرمی کو کیسے بانٹا کہ ایک سائڈ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہیں، ایک سائڈ کو خالد بن ولید لیڈ کر رہے ہیں، ایک سائڈ کو زبیر بن العوام لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک سائڈ کو ابو عبیدہ بن جرہ لیڈ کر رہے ہیں۔ چاروں سائڈوں سے، الگ الگ سائڈ سے جب ہم انٹر ہونے کی کوشش کریں گے، حضور نے پہلے اعلان فرما دیا تھا، اندر پہنچوا دیا تھا پیغام کہ جو بندہ اپنے ہتھیار ڈال کر اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اس کو ہارم نہیں کیا جائے گا۔ جو بندہ حضرت ابو سفیان، now because he accepts Islam so he becomes حضرت ابو سفیان، جو بندہ حضرت ابو سفیان کے گھر جا کر ریفیوج حاصل کرے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو بندہ کعبے کے پاس جا کر کعبے کے پاس جا کر ریفیوج حاصل کرے گا، پروٹیکشن حاصل کرے گا، پناہ حاصل کرے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو جب ہم انٹر ہونے لگے تو 3 سائڈ سے ہمیں کوئی ریزسٹنس فیس نہیں ہوا، مگر خالد بن ولید کی سائڈ سے بنو بکر کے لوگوں نے اٹیک کیا، جس میں 2 سے 3 مسلمان شہید ہو گئے، whereas 13 نان مسلمز were killed۔ مگر اس کے علاوہ ہمارا پیسفل ٹیک اوور آف مکہ ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے تھے تو rather than سینہ تان کے انٹر ہوتے، سر جھکا کر انٹر ہو رہے تھے۔ his camel his his neck کیا کہنا چاہیے، کیمل کی نیک، کیمل کے سیڈل، وہ جو سیٹ ہوتی ہے کیمل کی، تو ان کا جو نیک تھا وہ ٹچ کر رہا تھا کیمل کے سیڈل کو، تو وہ سر جھکا کے انٹر ہو رہے تھے، سینہ تان کر انٹر نہیں ہو رہے تھے۔ تو he entered inside Makkah, he performed طواف around the holy Kaaba and prayed inside the holy building۔ اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد 360 idols تو جو تھے they were broken۔
So 360 idols were broken by Hazrat Ali and other people. Allah Ta'ala نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 ریویل کری. Say the truth has come and the falsehood has vanished. Surely falsehood is bound to vanish. حضرت بلال وہاں پر بہت زیادہ شور تھا، انزائٹی تھی، پریشانی تھی. یہی وہی شخص ہیں جن یعنی حضور کے بارے میں سوچ رہے تھے سب کہ جن کو ہم نے مارا، پیٹا، وربلی ابیوز کیا، فزیکلی ابیوز کیا، مینٹلی ابیوز کیا، ان کے ساتھ جنگیں لڑی، ان کو مدینہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا اینڈ سو آن. اور اب جب ان کو ہمارے اوپر پاور حاصل ہو گئی ہے تو اب پتہ نہیں مکہ والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ اذان دیجئے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر. جب ہم نارملی اذان دے رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم قبلے کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اب جب حضرت بلال کعبے کے اوپر چڑھے اذان دینے کے لیے تو حضرت بلال نے کہا میں کس کو فیس کروں؟ حضور نے کہا آپ مجھے فیس کریں. جب حضرت بلال اذان دینے لگ گئے، توحید کا پرچم بلند کرنے لگ گئے، تو سب پہ خاموشی طاری ہو گئی اور شور جو ہے وہ خاموشی میں کنورٹ ہو گیا، سب سننے لگ گئے. جب اذان مکمل ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹ صفا پہ گئے. یاد کیجئے یہ وہی ماؤنٹ صفا تھا کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 17 سال پہلے حضور نے کہا تھا If I tell you that an army is ready to attack from the back of the mountain, will you believe in me? وہاں سے اپنا اوپن پریچنگ کا سفر کا آغاز کیا اور اب وہ اپنی وکٹری سپیچ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اے لوگو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں اپنا بھائی. We consider you as a brother and son of a brother. تو حضور نے کہا جاؤ، آج آپ کے اوپر عام معافی ہے، آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، میں وہی سلوک آپ کے ساتھ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. تو حضرت یعقوب کی 12 اولادیں تھیں. یوسف اور بنیامین ایک مدر سے تھے اور 10 ان کے سوتیلے بھائی تھے. تو حضرت یعقوب یوسف سے زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ ان کو ان میں نشانیاں دکھتی تھیں پروفٹ بننے کی. ان کے 10 سوتیلے بھائی ان سے جیلس ہوئے تھے اور ان کو کھیلنے کے بہانے لے کے گئے اور کنویں میں پھینک کر مرنے کے لیے چھوڑ کر آ گئے. مگر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسٹرگل کری، گرو کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ کنگ، نیکسٹ ٹو کنگ بن گئے، ان کے پاس ریسورسز آ گئی. اور جب یہ بھائی ان سے راشن مانگنے کے لیے گئے تو حضرت یوسف نے ان کو معاف کر دیا. تو وہی اگزامپل کو ریفر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا میں آج آپ کو معاف کرتا ہوں، آج آپ کے اوپر کوئی بدلہ نہیں جائے گا، یو آر فری. صرف 4 سے 6 کچھ گنے چنے لوگ تھے جن کو ایز پر اسٹیٹ لا ایگزیکیوٹ کیا گیا کیونکہ وہ ہولی قرآن کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے، رسول اللہ کے ٹائٹل کا مذاق بناتے تھے. مگر 99.5% لوگوں کو معاف کر دیا گیا، جس میں نوٹیبل دشمنان اسلام موجود ہیں جیسا کہ ہندا، اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو. ان سارے بڑے بڑے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا گیا. اس پوائنٹ کا مکنز کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ کانکویسٹ آف مکہ از ناٹ اونلی اے لینڈ کا کانکویسٹ but it is the conquest of hearts, that because of this generosity, mercy, benevolence shown by the Prophet, the Makkans rushed to accept Islam. The Makkans rushed to accept. So he stayed in Makkah for 20 days. جب آس پاس کے تمام آئیڈلز کو سمیش کر دیا گیا اور مکہ کو آئیڈل سے پاک کر دیا گیا. So this is the story of the conquest of مکہ. اوکے، پہلا پارٹ بھی یہ کہتا ہے کہ what was the significance of the conquest of مکہ for the development of Islam. ڈیولپمنٹ آف اسلام کے لیے کانکویسٹ آف مکہ کیوں امپورٹنٹ تھا؟ نمبر 1، یہ ہمارے لیے ہیوج وکٹری ہے. بیٹا اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ہم کلاس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں خاکان، تو ویل ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر دا کلاس. اوکے، آپ اس نمبر پہ جو نیچے دیا ہوا ہے، کین یو سی دس نمبر ان دا نوٹس؟ اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں گے. آج تو میں یہ کسی جگہ جلدی جانا ہے ورنہ میں کلاس کے بعد 15 منٹ تک جواب دیتا ہوں. تو یہ آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں گے اپنی ایڈمن ریلیٹڈ کوئریز اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. میں اس کو کھول کے رکھتا ہوں تاکہ میری مارکیٹنگ ہو سکے، کیونکہ یہاں پر میرا انسٹاگرام اور یوٹیوب کا پیج بھی دیا ہوا ہے اسلامیت دیم ایف ایم.
اس میں 1 लाख نہیں سوری فری ہو گیا میں 1,000 سبسکرائبرز ہیں تو آپ اس کو 5,000 سبسکرائبرز پہ لے جائیں. خیر بہرحال so let's start. What was the significance of the conquest of Makkah for the development of Islam? Number 1, ایک تو یہ اللہ کی نبی کا برتھ پلیس ہے, دوسرا ہیڈ کوارٹر ہے, تیسرا ہولی کعبہ یہاں پر ہے, چوتھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو اس وجہ سے اس کا جیتنا ہمارے لیے ضروری تھا اور اس کے لیے ہماری بہت امپورٹنس تھی. نمبر 2, اب مسلمان مکہ کبھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں, حج اور عمرہ کر سکتے ہیں, اپنی عبادات کر سکتے ہیں. نمبر 3, مکہ کا فتح ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ قریش جیسی اتنے بڑے لوگ اب ہم پہ حملہ نہیں کر سکیں گے, اب ہمیں ان کی طرف سے تھریٹ ختم ہو جائے گا. اور چوتھی بات یہ کہ اب بہت ساری ٹرائبز یہ ویٹ کر رہی تھی کہ اگر اللہ کے نبی واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کی اللہ کے گھر کی چابیاں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے پاس نہیں ہوں گی بلکہ اللہ کے نبی کے پاس ہوں گی. تو مکہ کا فتح ہونا آس پاس کی ٹرائبز کو اس بات میں مجبور کر دے گا کہ ون مین آرمی جن کو مکہ سے اتنا دبایا اور تنگ کیا پھر بھی انہوں نے پریویل کیا, پھر بھی انہوں نے مکہ فتح کیا. This shows that he is a true prophet and many of the tribes will rush to accept Islam. دوسرا سوال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنڈکٹ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنڈکٹ سے ہم اس بیٹل میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. سو ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے اپنے جانی دشمنوں کو جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی ان کو معاف کیا تھا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے ساتھ سوری ہو, دل سے شرمندہ ہو, تو اب جب آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے تو آپ کو اس کو چماٹے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2, سیکنڈلی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں زہر نہیں رکھتے تھے, گرجز نہیں رکھتے تھے, بدلہ لینے کا نہیں سوچتے تھے. تو اس وجہ سے اگر آپ آج کے دن آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہو, اگر آپ اپنے دل میں اینگر کو رکھیں گے, گرجز کو اوائڈ نہیں کریں گے, تو آپ کا کورٹیسول لیول بڑھ جائے گا, سٹریس ہارمون بڑھ جائے گا, دل کی شریانیں پھٹ جائیں گی, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا, ٹوٹا ہوا ساز ہو جائے گا, اور آپ اپنے کریئر پہ کام نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے you have to learn to forgive yourself and move on rather than being angry. اسی طریقے سے اگر سوشل میڈیا پہ کوئی آپ کے بارے میں کامنٹ کرے, آپ کو پتا ہے کس قسم کی آج کل روسٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, کس قسم کی سائبر بولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, کس طریقے سے اسکول میں لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, تو اگر آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے تو ہی آپ زندگی کو آگے پا سکیں گے. اور اگر آپ معافی کرنے والے بن گئے تو ہر کوئی معافی پریکٹس کرنے والا بن جائے گا, تو ہماری کمیونٹیز میں پیس آ جائے گی, سیکیورٹی آ جائے گی, سینس آف ٹوگیدرنیس آ جائے گا. اس کے بعد یہاں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ why are the actions of the holy prophet after the conquest important for Muslims to learn from؟ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم حضور کے ایکشن سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ایک خدا کے عبادت کرنا کتنا ضروری ہے, آئیڈل ورشپنگ کو کنڈیم کرنا کتنا ضروری ہے. اگر ہم یہ بھی بولیں گے کہ 2+2=3, 2+2=4, 2+2=5, کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور ہم اللہ کی بات کرتے ہیں, تو اس سے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. دوسرا, حضور کا اپنے اینیمیز کو معاف کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں معاف کرنے والا کتنا بڑا ہوتا ہے, اللہ کے یہاں کتنے اجر کا مستحق ہوتا ہے, اور جنت میں جانے کے اس کے راستے روشن ہو جاتے ہیں. نمبر 3, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں انٹر ہو رہے تھے تو سر جھکا کر انٹر ہو رہے تھے, سینہ تان کر انٹر نہیں ہو رہے تھے. تو اگر ہم کوئی فٹ بال میں گول کریں, کوئی میچ جیت جائے, تو ہمیں پاگل بننے کی ضرورت نہیں ہے, پورے گراؤنڈ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنی وکٹری کو گریس سے سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمبل رہنے کی ضرورت ہے, چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو کر رہا ہوں اور لوگ اور بھی کچھ غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے نہیں کرنے کی ضرورت ہے. گالم گلوچ وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے اور تھوڑا سا ہمبل رہنا چاہیے. ابھی اگر سمجھ رہے ہیں نا, میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ میں جین زی کو اپیل کرنے کے لیے کیا کیا بتاؤں, کیا کیا نہ بتاؤں. سمجھ رہے ہیں, آج آخری سال ہے جین زی کا, پھر میرے پاس الفا آئیں گے, پتہ نہیں